بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے صبح طیبہ کو، بلا سے بے میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے غلام ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ کس کو میسر تیری ذات کی، کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ
اللہ دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی اور چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 معراج پر جس گھڑی مصطفیٰ مجھے معراج پر جس گھڑی مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ایسے کرو آپ چاروں میرے سر پہ ہاتھ پھیرو کہ اتنا پیارا پڑا ہے اور وہی بلال بھی مجھے آج بھی کہہ رہے تھے کہ مدیحہ تم آگے جا کے نا کچھ تیار کرو ڈے 1 سے بلال بھی کہ تم بھی کچھ پڑھا کرو میں یہ کہتی ہوں کہ جب یہ ہے ان کے سامنے پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ کیا پڑھے لیکن اللہ آپ کو لمبی عمر دے میں جب بھی آپ پڑھتے ہیں خیر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں آپ کو پتا ہے لیکن اچھا آج ہمیں زیادہ خوشی اس لیے بھی ہوئی ہے کہ آج ہم اس معاملے میں بالکل ہی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ آج کس نے پڑھنا اور کیا پڑھنا ہے اور یہ جب کچھ جو بھی انہوں نے کیا دیکھو یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت خدا کے ساتھ انسان ایماندار ہونا تو خدا اس طرح بازو پکڑتا ہے کمال ہو جاتا ہے بہت اچھا حالانکہ آپ کی آواز بہت ہائی پچ پہ ہے آپ کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے انہوں نے بڑا اچھا فالو کیا سبحان اللہ اس کا مطلب ہمارے بچے جو ہیں وہ استاذہ کی صفت میں اب شامل ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے اور کیوں نہ ہو یہ اساتذہ کی صف میں شامل کیونکہ جو ابھی یہ بچے سلیکٹ کر کے لے کر آئے ہیں 40 آوازیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک بلال بھائی وہی بات کہ پاکستان میں کہیں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ اتنی اچھی آوازیں جو ہیں وہ پائی جائیں اور یہ ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں جتنی محنت سے ڈھونڈ کے لے کر آئے نکال کے لے کر آئے ہیں کوئی شک نہیں ہے مدیحہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلال بھائی کیونکہ میں نے بھی آوازیں سنی ہیں اور چینلس پہ بھی سب بچوں کو میں سن رہی ہوں آج کل جگہ جگہ نعتیہ مقابلے ہونے لیکن واقعی نو ڈاؤٹ ان بچوں نے جو محنت کی ہے وہ نظر آ رہی ہے بہترین آوازیں ہیں ایک بات آپ کو بتا چلوں بلال بھائی بڑی بات ہے جو دوسرے چینلز پر ہے نا وہ سب بچے ہم نے ریجیکٹ کرے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بچے جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں دکھیں گے اللہ کرے ان کو موقع ملے وہ بھی جیتے اللہ کا تعالیٰ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مفت میں ہمیں ہماری جھولی میں پڑی ہے یہ ہماری جھولی میں پڑی ہے لیکن یقین کریں کہ جب میں جاتا ہوں نا صبح یہاں سے تو برطانیہ سے کینیڈا سے امریکہ سے شاید کوئی یورپ کا ملک ہو جہاں سے نہ آتی ہو کال آتی ہیں اور وہ لوگ ہمارے اس پروگرام پہ کمنٹ کرتے ہیں ایک خاتون نے مجھے 2 دن پہلے کہا انہوں نے کہا آپ جب تشریف لائے تھے تو ہم نے آپ کو بڑا نرم دل پایا لیکن آپ تو بڑے ظالم نکلے
وہ ظالم اس لیے نکلے وہ کہتی ہے آپ ایسی آوازوں کو ایسے بچوں کو آپ رلا دیتے ہیں ان کے اوپر کرٹیسائز کر کے. بلال بھائی کیوں کرٹیسائز نہیں کرتے؟ کیا ہم کرٹیسائز نہیں کرتے؟ یقین کرو نہیں کرتے. یہ ظالم ہے کافی نہیں اچھی بڑی. خیر چلے جی ہم اب ویٹ نہیں کرائیں گے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جس سیگمنٹ کی ہم بات کریں ہیں جن کنٹیسٹنٹس کی ہم بات کریں تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ بنو سما کی آواز کی طرف. سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے جی. تو آج پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ آ کے لڑکے پرفارم کریں گے یا لڑکیاں پرفارم کریں گے. تو اپنے جیوری ممبرس سے اجازت لے کے پوچھوں گی. جی جیوری ممبرس پہلے یہاں پہ لڑکے آ رہے ہیں لڑکیاں؟ ہمارے پاس لڑکے ہیں پہلے اور لڑکوں میں ہمارے پاس حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں معیز قادری جو یہاں پر لائیو پرفارم کریں گے پہلے حیدرآباد سے. تو چلیں جی پہلے ہمارے جو معیز قادری ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے پاس سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہماری جو لاسٹ فرائیڈے کو ہمارا جو مقابلہ ہوا تھا اس کے اپنے ریزلٹس پہلے بتانے. اچھا ہاں بالکل بالکل تھینک یو سو ویری مچ. یہ میں بھول گئی تھی جو جیوری نے جو ان کو جو نمبر دیے پہلے یہ جان لیتے ہیں. بنو سما کی آواز جمعے کی صبح ہونے والے مقابلے میں آپ نے سنا تھا حارث مجید کو اسلام آباد سے اور اسد غلام نبی کو کراچی سے. جیوری کے فیصلے کے مطابق حارث مجید نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر اور اسد غلام نبی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر. جمعے کی صبح ہونے والے بنو سما کی آواز کے مقابلے میں آپ نے سنا ماہین زیدی کو جو کہ تعلق رکھتی ہیں کراچی سے اور علینا نور کو جو کہ تعلق رکھتی ہیں ایبٹ آباد سے. ہماری جیوری کے فیصلے کے مطابق ماہین زیدی نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر اور علینا نور نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر. جی تو آج کے جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں یہ وہ کنٹیسٹنٹ ہیں جو ہیں تو چھوٹے پر کام بڑے بڑے کرتے ہیں. جی سلمان سب سے پہلے تو آج میں حسن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسن نے آج ایسا پڑھا مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ لائیو پڑھ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو کے اور یہ چل رہا ہے. آج واقعی ایسا لگ رہا تھا مجھے کہیں نہیں لگا اس کے آپ ہی ہیں آج آپ خوش ہیں جو اس نے پڑھا میں تو وہ بتا رہا ہوں. آج اس نے آج کا پچھلی پرفارمنس اس کی ایسی تھی کہ اس نے کوئی مسٹیک نہیں کری تھی. بہت تحمل مزاجی ہے. لفظ کو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے کہاں جگہ لینی ہے کہاں نہیں لینی کہاں پچ پہ جانا ہے کہاں نہیں جانا مطلب ایک کمپلیٹ پیکیج ہے یہ. میرے لحاظ سے یہ ٹاپ 3 کا بچہ ہے اور اس کو آنا چاہیے انشاءاللہ. جی مارو. اتنا رچاؤ اتنی پختگی اتنی کلیئرٹی اتنا تحمل ساری جو ایک نعت خواں کی خصوصیت ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہے. اور اب تک جتنے بچوں نے سیکنڈ راؤنڈ میں پرفارم کیا وہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ان پہ بٹ انہوں نے ایسا پرفارم کیا کہ واقعی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم کئی ریکارڈنگ سن رہے کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ایسا پڑھے تھے وہ. بہت اچھا میرے تو فیوریٹ کنٹیسٹنٹ اب تک کے. بہت زبردست. جب وہ پڑھ رہے تھے تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار اس کنٹیسٹنٹ کو ہم کراچی میں دیکھنا چاہتے ہیں. شاید اب آگے نہیں پتا کہ ہمارے سینئر ججز اور آگے ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے بہت ساری باتیں لیکن ہم وش کرتے ہیں کہ یہ آگے یہاں پر ضرور آئے. بہت سارے کمنٹس کے ساتھ نا کنٹیسٹنٹس کو ایک بات سوچنی ہے کہ کنٹیسٹنٹس جب ایک جگہ بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار دفعہ بہت اگلی دفعہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اگلی جو پرفارمنس آتی ہے وہ ویک آ جاتی ہے. ایک اور لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے بات. ایک اور بات ہے کہ یہ جو حافظ حسن صاحب ہیں یہ دوسرے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے لیے ایک بڑی مشکل وہ ہیں کہ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے باقی جو ہمارے ساتھی ہیں کہ یار یہ کسی طرح اگر آگے پیچھے ہو تو شاید یہ ذرا ناک آؤٹ ہو جائے. تو بہت اچھا یہ تو آج کے ہمارے میل کنٹیسٹنٹ تھے. فیمیل کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں. پہلی فیمیل کنٹیسٹنٹ کون ہے مارو؟ تطہیر زہرا ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. ہم پہلے ان پہ پیکج دیکھ لیتے تطہیر پہ اور پھر ان سے نعت سنتے ہیں. بنو سما کی آواز کے نعتیہ مقابلے کے سیکنڈ راؤنڈ کی آج کی سیکنڈ پرفارمنس ہے حسن ظہیر کی جو گجرانوالہ شہر کے رہنے والے ہیں. حسن کی پہلی راؤنڈ کی پہلی پرفارمنس نے یہ ثابت کیا کہ حسن اس مقابلے میں ضرور اپنی اچھی جگہ بنائیں گے. تو چلیے سنتے ہیں ان کی آواز. بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی 5ویں کنٹیسٹنٹ ہے تطہیر زہرا جو کہ تعلق رکھتی ہے اسلام آباد سے. تطہیر نے اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر اپنی جگہ ٹاپ 12 میں بنائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تطہیر ہماری جوری ممبرز کو بھی اتنا ہی متاثر کر پائیں گی یا نہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں تطہیر زہرا کی نعت. ان کی آئی ڈی ہے 05. سے بیاں ہوں
کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تطہیر زہرا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بھی بہت پیاری نعت انہوں نے پڑھی. رباب جی سب سے پہلے آپ سے کمنٹ. بہت اچھی نعت پڑھی ہے، لیکن آج نعت میں کچھ الگ انداز تھا. نعت میں کچھ کہتے ہیں مرثیہ گوئی ایک طرز ہے جس میں پڑھا جاتا ہے، تو کچھ ویسا رنگ لگ رہا تھا. بہت زیادہ اس کو سلو کر دیا گیا تھا. جگہ اس نے ٹھیک لگائی، لیکن جب یہ بالکل نچلے سر پہ جا رہی تھی نا تو ایک نیزل ساؤنڈ آ رہا تھا اور ٹیک سی آواز آ رہی تھی. نچلے سر میں بالکل اس کے ورڈ جو تھے، اس کا جو سر تھا وہ کلیئر نہیں تھا. لیکن بہرحال ٹوٹل اچھی پڑھی نعت، بہتر پڑھی ماشاءاللہ. جی بلال بھائی. یہ آواز اس کی بچی کی بڑی یونیک ہے. جیسے آپ پڑھتی ہیں، جس اسکیل پہ آپ پڑھتی ہیں یہ اسکیل عام طور پہ خواتین میں نہیں ہوتا، اور اتنا پھیلاؤ آواز کا جو ہے وہ عام طور پہ خواتین میں نہیں ہوتا. اس بچی کا جتنا پھیلاؤ ہے اور جس اسکیل کو یہ ریچ کر سکتی ہے یہ اکثریت میں نہیں دیکھتے. یہ بڑی اسپیشل بات ہے. مجھے جو لگا اس میں کمی وہ صرف الفاظ تھے. جیسے فرش جو ہے وہ فرش اور فرش میں فرق کرنا چاہیے. الفاظ میں تھوڑا سا مجھے پنجابی انگ لگا، اس پہ تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. باقی اچھا پڑھا ہے، رینج بہت ہے، پڑھ سکتی ہے، بہت اچھا پڑھ سکتی ہے. ماشاءاللہ. جی اویس. بہن کی پاورفل آواز ہے ماشاءاللہ، رینج بہت اچھی ہے. سب یہ باتیں ڈسکس ہو گئیں. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ آئندہ کے لیے تیاری کریں کہ جب بھی کلام چوز کریں تو ایسا چوز کریں کہ جس میں ان کا خرج بھی بیلنس اتنا ہی آ رہا ہو جتنا ٹیپ بیلنس آ رہا ہے. اس میں ان کا ٹیپ بہت اچھا تھا، یعنی جب یہ آکٹیو دیتی تھی تو بہت اچھا دیتی تھی، لیکن جب یہ بیس کی طرف آتی تھی نیچے کی طرف تو تھوڑا سا گلا ان کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. آئندہ کوئی ایسا کلام سوچیں کہ جس میں یہ بہت اچھا اور پرفیکشن کے ساتھ دے سکیں. صحیح. جی معروف.
آواز بہت اچھی ہے ان کی, بہت کہتے ہیں کڑک آواز ہے, بہت اچھا پڑھتی ہیں. لیکن انترا ان کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا, کیونکہ انترا اس کا بہت اوپر جاتا ہے, اس طرح وہ تھوڑا سا نہیں پڑھ پائیں. اور بتہا جو ورڈ ہے وہ 3 اسٹیپ میں آتا ہے, تو وہ یہ ہر بار نا 2 اسٹیپ میں آ رہا تھا ان کا, ایک اسٹیپ یہ ہر بار مس کر رہی تھی. باقی اوور آل اچھا پڑھا, بس انترا جس طرح ان کو لے جانا تھا اوپر وہ ویسا نہیں لے کے گئے. جی سلمان. اچھا پڑھتی ہیں, پچھلی بار بھی انہوں نے اچھا پڑھا تھا, لیکن آج کچھ کنفیوز لگ رہی تھی مجھے. آج کچھ ایسا تھا کہ ان کی پرفارمنس میں وہ مزہ نہیں تھا جیسے آتا ہے, کیونکہ انہوں نے انہوں نے جج کر کے نہیں پڑھا کلام کو کہ میری آواز کہاں تک جائے گی کہاں تک نہیں جائے گی. تو شاید انہوں نے تھوڑی سی ان سے یہ مسٹیک ہوئی کہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ کلام لے رہی ہوں اور لائف میں مجھے پڑھنا ہے. لائف میں کیونکہ آپ کی بریتھنگ نا تیز ہو جاتی ہے, تو جب آپ ایسی نعت لیتے ہو آپ کی بریتھنگ تیز ہوتی ہے, تو پھر آپ کو اوبیسلی جب آپ نیچے خرج میں آتے ہو آپ سے نہیں لیا جاتا وہ. تو یہ چیز ان کو دیکھنی بڑی چاہیے. اچھی بات, بہت اچھی بات کی سلمان. اچھا تطہیر, آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے جوری ممبرس کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی یہ بات فیل ہوئی جب کلام پڑھ رہی تھیں آپ؟ جی تھوڑا سا لگ رہا تھا, لیکن مجھے ہے کہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ نے ٹھیک پڑھا, آپ نے بہت بہترین پڑھا ہے. بہت شکریہ جی تطہیر. اچھا جی, اب ہم ذرا جو اگلی ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں جی, ان کا نام ہے فائزہ یامین, حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. تو پہلے ان کے پیکج آپ بولیں گے, پیکج آپ بولیں کہ ان کا پیکج دیکھیں. آئیے چل کے ان کا پیکج دیکھتے ہیں. چلیے جی. سما کی آواز کے سیکنڈ راؤنڈ کی آج کی ہماری چھٹی کنٹیسٹنٹ ہے فائزہ یامین, جو کہ تعلق رکھتی ہیں حیدرآباد سے. فائزہ نے اپنی خوبصورت آواز سے نہ صرف ہمارے ججز کو بلکہ ہماری عوام کو بھی اتنا متاثر کیا کہ وہ انہیں ووٹس دیے بغیر نہ رہ سکے, اور انہوں نے اپنی جگہ ٹاپ 12 کنٹیسٹنٹس میں بنا لی. آئیے چل کے سنتے ہیں فائزہ یامین کی نعت. ان کی آئی ڈی ہے 06. آقا کیا؟ آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے. جی. آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے. آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے. محبوب کل ہے یار
اچھا ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی سویرے کہ وہ ایکسپرٹس بنے, انترے میں فیل ہوا کہ کچھ کیا ہے؟ تھوڑی آواز پھٹی تھی نا, تھوڑی آواز پھٹی تھی. چلیں خیر کوئی بات نہیں, ایکسپرٹس کی رائے جانتے ہیں. جی رباب جی. مدیحہ لاسٹ ٹائم جب ہماری اس بیٹی نے پڑھا تھا تو بہت اچھا پڑھا تھا. لاسٹ ٹائم جب اس نے نعت پڑھی تھی تو میں وائز شاکنگ کہ اس کی آواز کی جو اس کی رینج ہے, جو اس کی پچ ہے, بہترین یہ پڑھتی ہے کمانڈ کے ساتھ. لیکن آج کافی کمی نظر آئی ہے. آج اس کو انترا بھی جو تھا وہ بے قابو ہو گیا. شاید آپ نے ہائی پچ سے سٹارٹ کیا. بلال بھی آپ نے کنفیوز کر دیا. ہاں نہیں نہیں, آج تھوڑا سا مجھے پہلے کے حساب سے آج کمی محسوس ہوئی ہے. پہلے تم نے بیٹا بہت اچھا پڑھا تھا. میری اس پہ تھوڑی سی رائے شاید اس لیے مختلف ہو کے میں سن نہیں صحیح پاتا. مجھے لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کی کلیئرٹی جو ہے وہ سپر نہیں ہونی چاہیے, سپرب ہونی چاہیے. لفظوں کو آپ نے اپنے ہونٹوں کے پیچھے نہیں رکھنا, آپ نے اپنے ہونٹوں سے آگے ادا کرنا ہے. ایک بات. دو, جب آپ کلام لیں تو میں درخواست کروں گا سب سے کہ اس کو ایک دفعہ اپنے استاذہ سے پڑھایا کریں. مثال کے طور پہ میں اس مصرے کو کہ نعمتیں آقا پہ صدقہ یا ان پہ قربان کی جاتی ہیں, یہ جملہ نعتیہ نہیں لگتا, یہ تھوڑا سا حد نعت سے باہر ہوتا ہے. تو نعت اللہ کے رسول کی تعریف ہے, حمد اللہ کی تعریف ہے. اس میں کلام میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کلام کو چوز کرنا چاہیے. اچھا پڑھا, تمہاری آواز بہت اچھی ہے, بہت اچھا پڑھتی ہو, پڑھ سکتی ہو بہت اچھا, اور مقابلے کی بچی ہو. لیکن میں ایک اور بات کہوں گا اور بڑے سخت دل سے کہہ رہا ہوں تمام بچوں کو, جب استاذہ بات کہتے ہیں, جیسے فاطمہ وہ پچھلی ہماری بچی تھی, وہ کہتی میں نے تو ٹھیک پڑھا. ارے اللہ کی ولی, اگر تم نے استاد کی یا کسی کی بات کو, کسی کرٹیک کو سننا ہی نہیں ہے تو تم زندگی میں کرنے آئی کیا ہو؟ پھر تم آگے کہاں جاؤ گی؟ یہ جو سٹبننس ہے, یہ میں کئی سالوں سے دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہلکی سی ججمنٹ لے لیتے ہیں وہ پھر آپ کے نمبر کو ڈھونڈ کے تو سارا سال جو ہے نا حضرت ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا. ارے نہیں, آپ کو جب تک یہ ادب نہیں آئے گا کہ استاد نے غلط بھی کہا ہے نا اگر, تو آپ کو وہ بالکل عین ویسے ہی سننا ہے, ماننا ہے اور ایمانداری سے سمجھنا ہے. یہ نعتیہ کمپٹیشن ہے, یہ کوئی CSS کا ایگزام نہیں ہے جس میں روندی ڈالوں. خدا کے واسطے میں تمام بچوں سے کہتا ہوں کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. میں نعت کو عبادت کے طور پہ سنتا ہوں, میں تلاوت کو ایسے نہیں سن سکتا جس میں کنفیوژن ہو, میں نعت کو ایسے نہیں سن سکتا جس میں الفاظ کی کنفیوژن ہو. بچوں کو تیسری چیز جو سب سے زیادہ دیکھنی ہے وہ کہ ان کو کیوں یہ علم نہیں ہے کہ مائک کی پلیسمنٹ کہاں کرنی ہے. انہوں نے وہ مائک کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں, انترے میں بھی اور سائڈ میں بھی. بلال بھی میری بہن کی جگہ, یہ جو بلال بھی ساری باتیں بتا رہی ہیں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی ہے, ویسے جنرل بات بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو میں بھی ایموشنل ہو گئی ہوں, میں ساتھ تمہارے کھڑی ہوں. ہاں, وہ مائک رکھنا بہت بڑا فن ہے, اور یہ میرے خیال میں جو استاذہ ہیں ان کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو. جب آپ پڑھنے گئے ہیں تو آپ نے کہاں پہ مائک رکھنا, جب آپ کا سر اوپر جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا پڑھا, تو نے بہت اچھا پڑھا. ہاں جی. بس ان کی لاسٹ پرفارمنس جب تھی تو میں نے ان کو اس وقت بھی ایک بات بتائی تھی کہ اپنا شین قاف درست کریں. اور آج بھی جب انہوں نے اسٹارٹ کیا, آقا بولنا چاہیے تھا, انہوں نے آقا بولا, تو ابتدائی غلطی سے ہوئی ہے, تو خیال کریں آئندہ. دوسرا یہ کہ ادب کی بات جہاں تک بلال بھائی نے کی, تو ایک میرے ذہن میں بہت اچھی بات آ گئی کہ کل شہید ہم نے امجد بھائی کی شہادت کے حوالے سے پروگرام کیا. امجد بھائی کی ایک بڑی اچھی عادت تھی, اتفاق ایسا ہے میری خوش نصیبی, امجد بھائی کی اور میرے استاد ایک ہی تھے, شہید استاد سبت جعفر. امجد بھائی جب ان کے سامنے آتے تھے تو اگر بال کھلے ہوتے تو چٹیاں باندھ لیتے تھے, فوراً اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے, کہیں استاد کو برا نہ لگ جائے. تو یہ احترام جب تک نہیں آئے گا ہمارے کنٹیسٹنٹس میں, ہم آگے نہیں جا سکتے. وہ آواز میں ہو سکتا ہے کلام اچھا پڑھ رہے ہوں, لیکن اس کے اندر آپ کو روح نظر نہیں آئے گی. نعت میں جب تک آپ کو روح نظر نہیں آئے گی تب تک نعت نہیں ہوتی. وہ تو گانا ہے, گائکی ہے. آپ گائکی کریں, گائکی نہیں کرنی ہے, نعت پڑھنی ہے. اوور آل ان کی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ, محنت کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. جی, پہلی چیز جو اویس بھائی نے بتائی, آقا قرار پھر بے قرار, وہ آپ کا ٹوٹا قرار نہیں. اور جو آپ پہلی لائن میں ہر آ رہا تھا نا, پہلی لائن میں جب وہ آ رہا تھا تو اس پہ آپ کا سر گر رہا تھا ہر بار. دوسری بار جب آپ نے پڑھا تو بہتر تھا. انترے میں بھی رومت میں آپ کو صرف اصلاح کری اور کچھ نہیں, آپ بہت اچھا پڑھتی ہو, ہمیں آپ سے بہت زیادہ امید ہے. آپ انشاءاللہ بس یہ تھوڑی سی چیز آپ کور کر لو نا تو اور بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انترا تھوڑا سا. سلمان جلدی سے بریک پہ جانا مجھے. ہاں, یہ نعت جو انہوں نے کلام پڑھا یہ مقابلے کا کلام نہیں تھا میرے لحاظ سے. ایک یہ میں نے نئی کمپوزیشن سنی, پھر آپ جب نئی کمپوزیشن پڑھ لے ہو
तो आपको उस चीज पर अबूर होना चाहिए, जो कि कहीं कुछ नहीं लगा कि ये कॉम्पिटिशंस के अंदर पढ़नी है, क्योंकि कोई जगह इन्होंने नहीं लगी। वो कलाम पढ़ो जिसमें आपको परफेक्शन हासिल हो, ये आपका नया कलाम लग रहा था। आज मुझे थोड़ा सा इनका मुतासिर नहीं कर पाए और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। चले, अच्छा परेशान ना, दुआ ये करो जो बाकी कंटेस्टेंट है वो तुमसे थोड़ा सा कम अच्छा पड़े, ताकि तुम जो है वो जरूर आगे फाइनल में आ जाओ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा रमजान करीम। रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जिसकी तगोदो में हम हर वक्त लगे रहते हैं, और स्पेशली जब रमज़ान का महीना आता है तब तो जिस चीज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं वो तो चीज़ है नहीं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और पूरी अपनी हयात जो है वो हम इसी के हुसूल के लिए गुजारते हैं। और जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, फिर माफ़ी चाहती हूँ, चीज़ नहीं है ये, मुझे लगता है किसी मर्तबे का नाम है। एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ के आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते कि अल्लाह में यहाँ पे हमें बुकिंग दे दे, यहाँ पे हमें प्लॉट दे दे, यहाँ पे हमें घर दे दे, छोटी सी जगह दे दे, पर दे दे। हम आज बात कर रहे हैं हुसूल जन्नत। लेकिन डीएचए में थे। हाँ। अल्लाह से मांगना ही है तो अच्छा मांगना है ना। अल्लाह में जहाँ आपने प्यारे रखे होंगे ना उनके बिल्कुल साथ, उनके महल्ले में, बल्कि उनकी दीवार के साथ ही दे देना, चाहे नौकर बना के, खैर है तो हम उनके नौकर ही, बेशक, लेकिन उनके पास ही, उनके पास ही। जी बिलाल भाई। करामत अब्बास साहब, हजरत बहुत ममनून, फातिमा बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। ये पहले अर्ज करते हुए हदिये के तौर पे एक बात, जो आखिरी जन्नती होगा वो कैसा होगा? जो आखिरी जन्नत, सबने जन्नत में चले जाना है, आखिरी जन्नती कैसा होगा? जन्नत की दीवार पे खड़ा होगा अल्लामा साहब, और उसकी कमर के पीछे आग होगी और सामने जन्नत की ठंडी हवा होगी। तो रब ताला की तरफ देखेगा, कहेगा रब ताला तू इतना रहीम और इतना करीम है, ये जो पीछे मुझे से गर्म हवा आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे एक कदम आगे कर दे और मैं जन्नत की ठंडी हवाएं लूं? अल्लाह कहेगा देख बात सुन, मैं अगर तेरी ये बात मान लूं और तुझे एक कदम आगे ले जाऊं तो क्या तू फिर मुझसे और तो कोई नहीं मांगेगा? उसने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा वादा कर, और नहीं कुछ मांगे। उसने कहा अल्लाह वादा मेरा, मैं कुछ और तेरे से नहीं मांगूंगा, मुझे बस जन्नत की ठंडी हवा में करते, पीछे गर्मी बढ़ी है। अल्लाह उसको आगे करते हैं। जब उसे आगे करते हैं तो देखते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा उन्हें नज़र आने लग जाता है। फिर वो जन्नत का दरवाज़ा देखते हैं, फिर वो रब ताला से कहते हैं रब ताला तू तो रब है ना, तू तो रब है, मैं तो हूँ ही खता का पुतरा, इसीलिए तो मैं दोज़ख में गया था। तो ये जन्नत का दरवाज़ा मुझे नज़र आ रहा है, मैं अंदर ना देखूँ, मैं अंदर ना देखूं, मुझे थोड़ा सा आगे नहीं कर देते दरवाजे के, मैं और आगे चला जाऊं जरा? अल्लाह कहता है तूने अभी तो मुझसे वादा किया था कि कुछ और। कहता है वो तो मैंने किया था ना रब ताला, तू तो अल्लाह है ना, तू मुझे आगे ले जा। एक लम्हा सिर्फ लूंगा। दरवाजे तक पहुंचा, फिर उसने अल्लाह से तीसरी दफा कहा कि अल्लाह मैं अंदर चला जाऊं, मैं देख के वापस आ जाऊंगा। खुदा कहता है कि इसने वापस नहीं आना, लेकिन उसको अल्लाह अंदर भेजता है। जब वो अंदर चला जाता है जन्नत के, तो खुदा कहता है कुछ और मांग, कुछ और मांग। वो कहता है रब ताला मैं और क्या मांगू? कहता है मैं तेरे लिए तेरी दुनिया से 2 गुना बड़ी जन्नत को तुझे अता करता हूँ। ये वो शख्स है जो आखिरी जन्नती है। इतना अच्छा रब ताला हमारा, और हमने सारी जिंदगी डर डर के अल्लाह से गुजार। अच्छा, लेकिन एक बिलाल भी मेरे यहाँ पे थोड़ा इख्तलाफी नोट है, लेकिन अकबर दर साहब हमारे पास आ गए, अस्सलाम वालेकुम जी, और इकबाल लक्ष्मण हमारे पास आ गए, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत सारी जगहों पे जैसे इंसान को बोला है और कहा है कि दोज़ख ही तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा और तुम्हें हमेशा वहीं जलना होगा। तो इसका मतलब है कि देखो वहाँ से दोज़ख इवैक्यूएट होगी, वहाँ से लोग निकल के जन्नत में आएंगे। बड़ी अच्छी, ये अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छी बात की आपने। इसलिए मुझे अब आपने 2 मिनट सुनना है। जी जी। जब भी हम खुदा ताला की कोई हिकमत की बात करते हैं ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो प्रोफेसर सैयद बिलाल कुतुब की बात है। वो रब की बात है, उसकी इब्तदा और उसकी इंतहा आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने इस क़यामत तक खुलना है। कोई कहे कि मैंने इसको हतमी तौर पे पा लिया है, उसने अपने ज़माने के इल्म को पाया है, उसने रब के इल्म को नहीं पाया। इसलिए जब भी सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ इसी से पैदा होता है, हम अपने पूरे पैराडाइम को समझने की बजाय
صرف اتنی سی بات خدا کی لے کر نماز کے قریب نہ جانا, اسی پہ زندگی گزار دیں, کتنی جاہل بات ہوگی, کتنی جاہل بات ہوگی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی, اللہ کہتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا, ایک نہیں کروں گا. کون سا؟ کہا شرک, یہ نہیں معاف کروں گا. حضرت عبداللہ چلے گئے, حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس, اور کہتے ہیں چچا یہ فرمائیے یہ شرک کیا ہے؟ بھائی حضرت عبداللہ خود قاضی, خود مفتی, لوگ ان سے مشورہ لینے آتے ہیں, وہ حضرت عباس کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ فرمائیے شرک کیا ہے, بنیادی بات کہہ رہے ہیں شرک کیا ہے. اب غور کیجئے کہ آگے چچا کس کے؟ محمد کے چچا, ان کا جواب سنیے کیا کہا. شرک یہ نہیں کہ تم خدا کو نہ مانو یا خدا کو دو مانو, یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا تفسیر کی ہے. اب یہ تفسیر جو اتنی بڑی ہوتی ہے نا, ہم ان میں سے نکل جاتے. ایک اور بات مجھے یاد آئی بات, حضرت عمر خطاب جو ہے نا وہ اپنے بدریوں کو اکٹھا کرتے تھے گھر میں, جب امیر المومنین تھے بدریوں کو اکٹھا کر کے تو ان سے باتیں کیا کرتے تھے. بدری تھے نا وہ بدری تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا تھا, وہ ٹین ایج میں تھے, بالکل 16-17 سال کی عمر میں. وہ بھی بیٹھتے تھے مجلس میں. بدریوں نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ عمر آپ ہمارے تو بیٹے ان سے بڑے ہیں, تو آپ اتنے چھوٹے بچے کو ہماری مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ عمر کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ حقیقت کمال بات نہیں ہے. حضرت عمر خطاب نے کیا کیا, حضرت عمر خطاب نے اگلی دفعہ جب مجلس کی تو حضرت معاذ بن جبل کو سب سے پیچھے بٹھایا اور پھر گفتگو شروع ہوئی. اور حضرت عمر خطاب نے پوچھا صاحب سے کہ یہ جو فتح مبین ہے یہ کیا ہے؟ سب نے کہا کہ فتح مبین جو ہے وہ فتح مکہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اللہ نے قرآن میں فرمائی. اب جب سب نے رائے دے دی, اب یہ بات جو ہے وہ پہلے سے نہیں تھی. حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ تم بتاؤ فتح مبین کیا ہے؟ حضرت ہدیہ, حضرت معاذ کہتے ہیں فتح مبین سے مراد ہے کہ اب محمد اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, پیغام مکمل ہو گیا. اتنا وسیع پیمانہ جو ہے یہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ قدموں میں اپنا وقت گزار رہا ہو. وقفہ ہے لاہور میں اذان کا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے حصول جنت کے لیے. جنت کا حصول کن کن لوگوں کے لیے ممکن ہے, اور اگر سب نے آخر میں جنت میں ہی چلے جانا ہے تو اللہ نے یہ دوزخ کیوں بنائی؟ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں لوگوں کو برے اعمال جب کرنے سے روکا تو پھر ان کو دوزخ کا کیوں کہا کہ تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے؟ یہ میرا اقبال صاحب سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ اگر سب نے جنت میں چلے جانا ہے تو دوزخ کیوں ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ. بڑا اہم ٹاپک ہے حصول جنت, اور اس میں خوشخبریاں ہیں اہل ایمان کے لیے اور اعمال صالح کرنے والے کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. تو جنت وہ نعمت ہے اللہ کی جس میں ساری نعمتیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کا سوال ہے, یہ حدیث دلالت کرتی ہے آپ کے سوال کے اوپر. حدیث کچھ یوں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے. فرمان پیغمبر یہ ہے کہ من لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت کر دے گا. یعنی نماز پڑھو جنت ہے. اور دوسری ایک آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
तुम जल्दी करो अल्लाह की जन्नत की तरफ से, बख्शिश तलब करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत सजा के रखी है। यानी उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है जो तकवे वाले हैं। जो हम सेहरी कर रहे हैं, रोजा रखते हैं, ये भी तकवा है। तो मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है। अब हुसूल जन्नत के ढेर सारे ज़राए हैं, ढेर सारे तरीके हैं जन्नत हासिल करने के लिए। यहाँ तक फरमाया कि अगर मुसलमानों का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो भी उसके लिए जरिया है, वो अपना जन्नत बनेगा, उसको जन्नत में साथ लेके जाएगा। यहाँ तक कि हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उन्हें अर्ज की या रसूलल्लाह जिसका छोटा बच्चा फौत हो जाए वो अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा? हुजूर ने फरमाया नाम, हाँ लेके जाएगा। अर्ज करती या रसूलल्लाह जिसका कोई बच्चा ही ना हो, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं थी, तो अर्ज करती या रसूलल्लाह जिसका बच्चा ही ना हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका कोई नहीं होगा उसका मैं खुद मोहम्मद हूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका कोई नहीं है, फिर इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम नमाज पढ़ो तो जन्नती बनोगे, रोजा रखो तो जन्नती। ये तो तकवे के एक रास्ते हैं उसको राजी करने के। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपने किसी को एक घूंट पानी पिला दिया है तो ये भी हुसूल जन्नत है। आपने अगर रास्ते से कांटा हटा दिया है तो ये भी एक तरीका है। क्या हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी, नमाज पढ़ के नहीं बल्कि एक पानी, एक कुआं खरीद करके वक्फ कराया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दे दी। कि हसनैन करीमैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हजरत फातिमा ज़हरा के लिए नहीं कहा। बल्कि इससे मैं आगे बढ़ के बात करूं, ये हदिया नजर करूंगा बिलाल भाई के, क्योंकि बड़े मोहब्बत वाले अहले ज़ौक़ भी हैं और हम रोजाना तफसीर बिलाली सुनते हैं, तो आज उम्मीद है कि ये भी सुन लेंगे। अर्ज सिर्फ इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू करवा रहे साहबी, हजरत रबिया नाम है उनका, एक दफा दरिया रहमत जोश में आया, फरमाया साल रबिया, रबिया मांगो ना, क्या मांगते हो? अर्ज करते आमिना किलाल कुछ नहीं मांगता, इतना मांगता हूं कि मैं जन्नत में आपकी रिफाकत में रहूं और इसी तरह रहूं। हजरत अबू हुरैरा एक हदीस नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया हाँ रबिया तुमने ये मांग लिया है ना, तुम जन्नत में भी मेरी रिफाकत में रहोगे। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज की या रसूलल्लाह क्या जन्नत में घोड़े होंगे? मैं तो घोड़सवार हूँ, मुझे घोड़ों से मोहब्बत है, क्या मुझे घोड़े मिलेंगे? फरमाया हाँ तुम्हारी जो आरज़ू ख्वाहिश है तुम अमाल ऐसे करते जाओ, जन्नत में पहुंचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें घोड़े अता कर देगा। एक और साहबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो ऊंटों का आशिक हूँ, क्या जन्नत में ऊंट मिलेंगे? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें ऊंट भी देगा। तो उसकी रहमत जो है वो बहाने ढूंढती है। दोज़ख में उसके दुश्मन जाएंगे, दोस्त नहीं जाएंगे, सिर्फ रहमत उसकी जो है बहाने ढूंढती है कि तुम छोटे छोटे काम जिनको समझते हो ये छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े काम हैं। किसी को पानी पिला दिया, रास्ते से कांटा हटा दिया, किसी का रोजा अफ्तार करा दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, ये हुसूल जन्नत के काम है। ये तुम करते जाओ, दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को मार दो, जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही काम कोई गैर मुस्लिम कर रहा हो कि वो भूखे को खाना खिला रहा हो, जो ईज़ा में हो, जो तकलीफ में हो, उसको सुकून देने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो इस्लाम ना लेकर आया हो तो उस तक हिदायत ना पहुंची हो, लेकिन ये चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उसके लिए ईमान शर्त है। उलमा ने, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने ये जो कैद लगाई है, ईमान शर्त है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दखला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुल जन्नह, कि उसके लिए कलमा जरूरी है। ठीक है वो नेक काम तो कर रहा है, ये सदके तो कर रहा है, सदकात के खैरात के सखी तो है, सब है, मगर ईमान शर्त है, बुनियादी चीज ईमान है। हजरत एक सिर्फ जुमला चाहूंगा कि आप इस पे फरमाइए। वो हमारे आइमा ने कहा है कि ईमान शर्त है, क्या अल्लाह ने भी ये शर्त लगाई है? बिल्कुल अल्लाह ने लगाई है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, कि तुम कुरान पर ईमान ले आओ, इस्लाम में ईमान लाओ और अमाल साले करो, यानी पहले ईमान की शर्त है, बाद में अमाल साले की है। लेकिन बिलाल भाई एक छोटा सा सवाल तालिब इल्म की हैसियत से, कि क्या सिर्फ मुसलमान ही जन्नत का हकदार है? एक आम उसमें चाहे कोई अंग्रेज हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब परवरदिगार की मखलूक है। ईमान की हालत में जो नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत यही फरमा रहे हैं आप? जो ईमान की हालत में नहीं है वो जन्नती नहीं है। जी ईमान शर्त है।
ایسا ہی ہے. اقبال کے پاس، علامہ اقبال کے پاس، جتنا مرضی علامہ اقبال کے پاس بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے شاعر سناتے تھے انہیں، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. تو عطا اللہ کا کسی نے مجلس میں پوچھا، جیسے صحابی نے پوچھا نا گھوڑے کی مجھے بڑی ہے، مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں، تو کسی نے عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا کہ حضرت میں حقہ پیتا ہوں، جنت میں حقہ ہوگا؟ انہوں نے کہا حقہ تو ہوگا، آگ تجھے جا کے دوزخ سے لانی پڑے گی. تو خواہشیں تو بالکل ہیں بہت ساری کہ ہوں. حضرت ہم یہ جب فیصلہ کرتے ہیں نظام الدین محبوب الہی سے کیا جنت میں پان بھی ہوگا؟ ہاں، انہوں نے فرمایا کہ جو تم خواہشات کرو گے تمہاری نیک خواہشیں وہاں پوری ہوں گی. وہاں شیطانی خواہشیں نہیں ہوں گی. شیطانی خواہشات صرف دنیا میں ہے، جنت میں شیطان کا داخلہ ہی نہیں ہے، تو وہاں خواہشات کیسی؟ میں جنت میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ شیطانی خواہش ہے؟ نہیں، جنت میں تو شیطان ہوگا نہیں. جو آپ خواہش نیک خواہش کریں گے وہ نیک خواہش ہوگی. وہاں پہ نیک اور بد کا شیطانی وسوسے ہوں گے نہیں جنت میں. تو وہاں پہ پھر یہ کہنا کہ وہاں پہ نیک خواہشات پوری ہوں گی، تو دنیا میں بھی نیک خواہشات مانگنی ہے اور جنت میں بھی نیک ہی مانگنی ہے. نہیں، اچھی اور بری دنیا میں بلال بھی دونوں. اقبال بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری جو میری بری خواہشیں نہیں ہوگی. جو دنیا میں شراب حرام ہے اور آخرت میں شرابن طہورا ملے گا. یہاں کی شراب کو چھوڑ دو، وہاں شرابن طہورا ملے گا. یہاں تم جنت کی طلب کرتے ہو تو فرمایا تمام جنتوں کی نہیں، جنت الفردوس کی طلب کرو. جنت الفردوس کی طلب کرو جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس جنت کی تم طلب کرو. صحیح. اصل جو اس بہن کا سوال ہے نا وہ رہ جائے گا. جی میں آپ اجازت دیں. دراصل بات یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ایمان ملتا ہے انبیاء کرام سے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لائے تھے. کچھ دیر پہلے جو تمہید کلمات فرما رہے تھے بلال بھائی، وہ یہی تھا کہ جو ایمان لائیں گے تو ایمان جو انبیاء کرام پر لائیں گے وہ تو جنتی ہیں. اب جو نہیں لائے ان کی نبوت تمام ہوئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ ہے. اب جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کالر کی طرف. آپ سب سے پوچھوں گا، اللہ کی جنت ہے یا ہماری ہے؟ اللہ کی جنت ہے. اللہ کی جنت ہے نا سر. میں واپس آتا ہوں ذرا. کیا یہ فیصلہ کہ اللہ کے اس گھر میں کس نے جانا ہے ہمیں دنیا میں کرنا ہے یا یہ آخرت پہ اللہ کی چوائس اللہ پہ چھوڑنی ہے؟ پہلے کالر لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی خرم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب علی بسم اللہ حکم کیجئے. سر سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو سزا ہو جائے گی تو سزا کے بعد تمام مسلمان جنت میں جائیں گے. اسی طرح اگر مسلمان امتوں سے پہلے وہ امتیں جن پر انبیاء کرام اترے ہیں اور اس شریعت کے وہ صاحب ایمان تھے اور گناہ گار تھے، تو ان کے ساتھ بھی کیا یہی معاملہ ہوگا؟ حضرت آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ سے عرض کروں، ہمیں اتنی فکر کیوں ہوتی ہے اس بات کی کہ دوزخ میں کون کون جائے گا؟ ارے اپنی فکر کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. حضرت آپ فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلق انسان فی احسن تقویم. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مفتی صاحب نے بڑی تفصیلاً بات فرمائی کہ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم، میں نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. بلال بھائی بنیادی اصول ہے، ہمارا عنوان ہے حصول جنت. پہلے یہ سمجھا جائے اصول جنت کیا ہے. واہ. جب اصول جنت سمجھ میں آئے گا تو حصول جنت سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ نے اصول جنت اور پھر حصول جنت. اللہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید کی ان 4 آیت کریمہ میں سورہ والتین میں ارشاد فرما دیا کہ جب کہا نا میں نے آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسن تقویم پیمانہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا. اگر اللہ ہی کسی کو کافر پیدا کرتا تو پھر جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا. تو بنیاد میں سب مسلمان اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کی ہے. اب پالنے والوں سے مذہب دیتا ہے. تو یعنی جو بچہ آیا وہ فطرت اسلام پر تھا، وہ چاہے عیسائی ہے، وہ چاہے یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، آیا وہ فطرت اسلام پر. اللہ نے کسی کو کافر نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ خیر کی طاقتوں کا مالک ہے، شر کی طاقتوں کا مالک نہیں. شر جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. اب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا.
अब कोई काफिर ये नहीं कह सकता कि तूने मुझे काफिर पैदा किया इसलिए मैं दोज़ख में जा रहा हूं। नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे काफिर पैदा नहीं किया, फिर मैंने 18 बरस तेरी अक्ल बालिग होने तक तुझे मौका दिया। यहाँ मैं जनाब अली अलैहिस्सलाम के कौल आपकी नजर करना चाहता हूँ, तमाम अपने नाजरीन के लिए, मुकद्दस बेटियों के लिए, बहनों के लिए, उम्मा मुस्लिमा के लिए। सरकार से पूछा गया, या अली, ये जो दुनिया में काफिर नेक काम करते हैं इनका सिला क्या है और जो मोमिन है उसके लिए क्या है? अब ये मेरे मौला के लफ्ज़ हैं। मेरे मौला फरमाते हैं कि काफिर के लिए ये दुनिया सैरगाह है और मोमिन के लिए जिंदान। अल्लाह अकबर। काफिर के लिए ये दुनिया सैरगाह है और मोमिन के लिए जिंदान, और आखिरत काफिर के लिए जिंदान होगा और मोमिन के लिए सैरगाह। फिर मेरे मौला ने आगे जुमला इरशाद फरमाया कि देखो ये जिंदगी वक्ती है, इसका कोई एतबार नहीं कब खत्म हो जाए, मगर उस जिंदगी की फिक्र करो जिसमें मौत नहीं रहेगी। मौत को भी मौत आ जाएगी, जस्टिस डे के बाद, अल्लाह के हसीन फैसले के बाद तुम्हें उस जन्नत में जाना है। फिर मेरे मौला के एक और इरशाद सुनिए, आज हर बंदा, क़िबला अकबर दर साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब, हर बंदा जिससे पूछो भाई रोजा क्यों रख रहा है, ये जन्नत में जाऊं, नमाज क्यों पढ़ रहा है, जन्नत में जाऊं, या चंद ये कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता हूं कि मैं दोज़ख में ना जाऊं। यानी तमा है। जनाब अली अलैहिस्सलाम के इरशाद पाक है नहजुल बलागा में कि ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, तेरा अली ना तेरी जन्नत के लालच में इबादत करता है ना दोज़ख के डर से इबादत करता है, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू है ही लायक इबादत, इस काबिल है। वाह वाह। यानी जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फलसफा बता दिया। दो कॉलर ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं और क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी, अजहर बात कर रहा हूँ। जनाब अली हुक्म कीजिए जी। हेलो। अच्छा, आप अपने कामों से फारिग हो जाएं, फिर थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा कॉल, आप मसरूफ लग रहे हैं। अच्छा, वो उसके वाले से जिन वालिदैन के बच्चे क्या कह रहे हैं जी? बाकी सीरियस हो गए, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हजरत मैं नासिर भट्टी बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। किबला खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए भाई। हाँ, ये बिलाल साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल हाजिर हूँ, हुक्म। अच्छा, एक तो मैं बड़े ही दस्त बदस्त, क्या मैं तो कान पकड़ के आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि टेलीविजन की आवाज से नहीं आपने बात करनी है। मैं तो हाथ जोड़ के दरखास्त कर चुकी हूँ बहुत बार, रोज फोन की आवाज से आपने बात करनी है। मौका है तो मैं दो जुमले जी 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 जी। वो ये है बिलाल भाई कि अल्लाह ताला मेरा रहमान भी है, रहीम भी, करीम है। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए अल्लाह का अदल उसकी रहमत पर गालिब है? हाय 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 हाय। या उसकी रहमत, रुक जाइए, अल्लाह, क्या अल्लाह का अदल उसकी रहमत पर गालिब है या नहीं? या उसकी रहमत? जी हाय हाय हाय, जरा लुत्फ लेने देना जी। अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। खैरियत से? नासिर भट्टी एडवोकेट बात कर रहा हूँ नवाब शाह। जनाब अली बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और ऐसे प्रोग्राम जो दीन और दुनिया के लिए रहनुमाई हो, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिलाल साहब, एक थोड़ी सी गुजारिश थी, वो थोड़ा सा सवाल भी है। क्या हम आमाल करके जन्नत के हुसूल के लिए आमाल करें या आमाल ऐसे करें कि अल्लाह को राजी करें? जब वो राजी हो गया तो फिर तो बात ही बन गई, फिर जन्नत क्या और रब का दीदार क्या। जैसे इमामुल, जैसे जो है ना इमाम हुसैन ने जो है शहीद करबला ने जो है वो अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कर दिया, न कि हुसूल जन्नत के लिए। अच्छा, मैं इसका जवाब उलमा कराम से लेता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से आपको दरखास्त कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि सिर्फ हुसूल जन्नत के लिए इबादत कर रहे हैं उनको भी बुरा ना कहना, या उनको ये ना कहना कि ये नहीं ठीक अच्छे नहीं है। वो भी अच्छे लोग हैं। सारे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं वो जन्नती हैं, लेकिन नीचे से लेके 0 से लेके 10 तक की स्केल होती है ना, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में करना है वो बड़ा आदमी है। मेरे जैसे छोटे लोग जो हैं वो तो सिर्फ जन्नत के और जन्नत के भी सबसे निचले दर्जे के हुसूल के लिए करते हैं, बुरा कोई नहीं है। अगला कॉलर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि सूरह बकर की आयत नंबर 62 जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए, चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों या सितारा परस्त, अगर वो 2 चीज़ों की जमानत देखते, एक तो अल्लाह पे ईमान पर और रोज़े आखिरत पर, फिर वो जो नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उनके नेक अमल का अजर देगा।
اور نہ تو ان کو خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اس آیت کی بیس کے اوپر تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک کردار کا نام ہے. ہم اور کردار کا نام سے مین یہ ہے کہ سورہ الحجرات میں فرمایا کہ ابھی تم ایمان لائے اور مسلمان نہیں ہوئے. تو ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جبکہ کردار میں تو ہم مسلمان ظاہر لگتے نہیں ہیں. تو اس کی ذرا سی یہ سوال علماء کرام نے سوچ لیا, لیکن پھر میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. آپ نے کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ نبی کے پاس صحابی آیا اور اس نے جہاد میں ایک شخص کی گردن کاٹی, اور اس نے گردن کٹوانے سے پہلے کلمہ پڑھا لیکن گردن کاٹ دی. نبی نے کہا کیوں گردن کاٹی؟ کہا یا رسول اللہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس کی نیت یہاں پہ خراب ہے؟ ایک جملہ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ جو لفظ بار بار کافر مشرک استعمال کرتے ہیں, کیا اس کے شرعی اصطلاحات کو جانتے ہیں؟ اس کے بنیادی اصول کو جانتے ہیں؟ 2 مقدم علماء اور مفتیان دہر میرے عظیم ملک کے عظیم اسکالر تشریف فرمائے, ناظرین سن رہے ہیں. دیکھیے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے انہوں نے دور رسول نہ دیکھا. جنہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا وہ عیسیٰ کے دور کا کافر. واہ. جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کافر. یعنی پتہ چلا قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے, کافر وہ ہے جو اپنے سامنے معصوم کو پائے, نبی کو پائے, اور نبی کے پیغام کے بعد قرآن, تورات, زبور, انجیل کے بعد اس کا سرین انکار کرے, وہ کافر ہے. جو منکر ہو جائے کا یہ منکر اور ہے, وہ ہے کہ مان کر مکر جانا, ارتاد کر دینا اپنے زمانے کے نبی کو. جی وہ ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں سوال کی طرف. میرے بھائی نے بڑا خوبصورت سوال کیا. ان کے سوال کے اپنے سوال میں دوسری بات میں جواب تھا کہ کیا ہم حصول جنت کے لیے اللہ کو چاہتے ہیں یا اللہ کو چاہت کا نام جنت ہے؟ واہ. دیکھیے بلال بھائی, ایک گھر ہوتا ہے, کیا جملہ کیا ہے, اللہ کی چاہت کا نام جنت ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں کیونکہ میں اپنے نبی کی محبت کے بغیر دین اور ایمان کو مکمل ہی نہیں سمجھتا. آن لائن کہہ رہا ہوں, میں اپنے رسول کی محبت کے بغیر ایمان کو, دین کو, اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا. کوئی بھی نہیں سمجھتا, چاہے کوئی ہماریہ کی چوٹی پہ کھڑا ہو. بے شک. اب دیکھ, ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے. بڑا سادہ سے محبت بڑا سوال ہے, کیا وہ بندہ مسلمان ہو گیا؟ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, عیسائی یہودی کی بات نہیں کر رہا. اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا رہے تو مفتی صاحب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, چاہے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر غلاف کعبہ پکڑے. مسلمان کب ہوگا؟ جب کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی وجہ سے مسلمان نہیں, رسول اللہ. واہ 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 یار, کیا سبحان اللہ, کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں, اللہ کے ہم بندے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی خلقت ہیں. جو اللہ کا انکار کرے وہ مشرک ہے. لیکن قولوا اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک کہنے سے بندہ مسلمان نہیں. ہم مسلمان ہیں اپنے نبی کی وجہ سے. اب جو میرے نبی کی سیرت ہے, جو میرے نبی کی حیات طیبہ ہے, جو میرے نبی کے اصول ہیں, جو نبی صلاۃ والسلام کا حکم ہے, اس کو مان لینے کا نام جنت ہے. نبی کی محبت کا نام ہے. آخری بات, جس سے نبی راضی ہے وہ جنت میں گیا, جس سے نبی ناراض ہے وہ دوزخ میں گیا. کچھ بھی, کیونکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب محبت خدا مکمل نہیں جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کرے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا صرف میری اطاعت کرو تو آج ساری دنیا جنتی ہو جاتی. عیسائی بھی کہتا ہم اللہ کو مانتے. تلخ بات ہے, سوال تو تلخ نہیں ہے لیکن یہ بات شاید تصور تلخ ہے. جیسے ابھی مدیحہ نے بھی یہ بات کی, میں اسی بات کو نا مدیحہ کے سوال کو اور طرح سے آپ کے سامنے اور بڑھا رہا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ آپ نے اللہ کی محبت میں اگر 2 آنکھوں میں سے ایک آنسو بہا دیا اور اس آنسو کا سائز کیا ہوگا؟ مکھی کے سر کے برابر. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس آنسو کے صدقے میں دوزخ کی آگ تم پہ ٹھنڈی کر دی یا حرام کر دی. اب یہاں پہ جو کردار ہے وہ محبت خداوند ہے اور کوئی شرط نہیں اللہ نے لگائی اور جنت دے دیا. اس سوال کا جواب لوں گا ایک وقفے کے بعد. معافی مانگتا ہوں, وقفے پہ جانا ہے. جب بھی جنت میں جانے کی بات آتی ہے تو وقفہ آ جاتا ہے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتا ہے. تھوڑا صبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال چھوڑ کے گیا تھا حضرت میں آپ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تو ایک آنسو کے بدلے میں آپ کو جنت دے رہا ہے اور دوزخ آپ پہ ٹھنڈی کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے. تو پھر ہم جو باقی باتیں کر رہے ہیں حصول جنت کے لیے، اگر وہ میرے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے تو باقی پھر میں جو لوگوں پہ رائے دے رہا ہوں، میں نے تو کسی کا دل نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ بڑا کوئی عاشق خداوند ہو، عاشق رسول ہو، تو پھر ہم اس بات کو قید کہاں کر رہے ہیں؟ قید کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن کریم میں ایک اصول دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کی محبت میں آنسو نکلا نا، تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. میری اتباع کرو. تو اگر میری اتباع کرو گے تو فیحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے خود ہی محبت کرنے لگے. واہ. ہے یعنی محبت کا پیمانہ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ تو اعمال کے حساب کتاب کے بعد جنت دے گا. حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اب اس میں علامہ شاہ احمد خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ جنت میں داخل کر دے تو اللہ اس کو نکال دے. ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں جنت میں ڈالے گا. اچھا، اس میں ایک اور اکثر بحث ہوتی ہے حضرت اقبال بھائی کہ جنت میں تو اللہ ڈال دے گا، لیکن اس کو اتنی سزا دینے کے بعد کیا یہ تصور کس طرح سے ہے؟ سزا میں سمجھا نہیں، کیا سزا؟ مثال کے طور پہ اگر میں ریاض الجنہ میں گیا ہوں تو اللہ نے اگر مجھے جنت کے ٹکڑے میں ڈال دیا ہے تو اللہ مجھے جنت سے نکال کے دوزخ میں تو نہیں ڈال دے گا نا. پہلی بات جو آپ فرما رہے تھے کہ آنسو کے بدلے جنت، یہ تو حدیث میں ہے جی کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ جنت میں جائے گی. اس میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت سے وہ آنکھ جہنم سے بچ جاتی ہے تو انشاءاللہ پورا جسم ہی جہنم سے بچ جائے گا، یعنی پورا جسم ہی جنت میں جائے گا. جو آنکھ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں روتی ہے یا اللہ کے یہ جو جنت ہیں، جو نعمتیں اللہ نے وہاں پہ رکھی ہیں، اس پہ وہ رش کرتی ہے اور آنسو نکلتے ہیں، اس میں دے گا. اور دوسرا جو سوال ہے کہ ریاض الجنہ، دیکھیں اللہ کی رحمت وہاں نہیں جڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ذرا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ میری قبر انور پر آیا زیارت کی اس پر بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی جو ریاض الجنہ میں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اہل ایمان ہی جاتے ہیں. جو ایک دفعہ اس جنت میں چلا گیا، وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ریاض الجنہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیاریاں ہیں کہاں جہاں یہ قلین بچھا ہوا ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، یہاں میرا حوض کوثر ہوگا، یہاں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہاں پہ وہ پوری جنت ہے. تو ایمان یہ کہتا ہے جو ایک بار بھی یہاں پہ آیا تو انشاءاللہ وہ داخل جنت ہوگا. عشرہ مبشرہ کو بیٹھ کے جنتی بنا رہے تھے، حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھا کے فرما رہے تھے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہی وہ جنت کی کیاریاں تھیں جہاں بیٹھ بیٹھ کے بشارتیں دی جا رہی تھیں، یہی جبریل آ رہے تھے، یہی وہ سارا مقام ہے. تو اسے پتہ یہ چلتا ہے اگر یہاں جنت مل گئی تو وہاں بھی جنت ملے گی. اب لوگ سوال کرتے ہیں، آخری بات بلال بھائی آپ کی طرف سے، کیا جنت زمین پہ ہے؟ جنت تو آسمانوں پہ ہوتی ہے. آپ نے جنت پاک پتن میں بنا رکھی ہے بابا فرید میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماں کے قدم کہاں ہوتے ہیں؟ ماں کے قدم کیا آسمانوں پہ ہوتے ہیں؟ ماں کے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں. تو زمین کے نیچے جنت ہے. دیکھیں وہ خدا قادر ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے. حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب سوال اٹھا رہے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، رابعہ بصری آگ لے کے جا رہی ہیں. پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کی دوزخ کو جلانے جا رہی ہوں. لوگ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور
लोग जनाब जन्नत की ख्वाहिश पे कर रहे हैं, मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे तो रज़ाए मौला चाहिए, मुझे रज़ाए, उसकी रजा बहुत बड़ी नेमत है। वो रज़ाए मौला पे तो करबला में आए थे, अल्लाह की रजा को पाने के लिए आए थे, यही देखने के लिए। अगर अल्लाह की रजा मिल जाती है तो हुसूल जन्नत आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फातिमा से भी बात कर लूं, वो फातिमा बड़ी माफी के साथ वो इधर इतना इन्वॉल्व हो जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स का, कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है और इंतहाई नेक काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा का नाम लीजिए या कोई भी ऐसी मशहूर शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी, तो क्या कलमा पढ़ने वाला एक अदना काम करने वाला जिसने जिंदगी में किसी की मदद ना की हो वो जन्नती, और वो शख्स जिसने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन इंसानियत की खिदमत उसने इंतहा की, क्या वो जन्नत का रास्ता देखेगा? देखिए, ये तो अल्लाह पाक की रहमत है ना कि वो जिसको चाहे जिस वक्त चाहे नवाज दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को बनाया तो अर्शे बरी पे लिख दिया कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गुस्से पे गालिब है। तो ये उसकी हिकमतें हैं, हमने उसकी हिकमतों तक नहीं जाना है। हम उम्मत मुस्लिमा में से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमने अपने आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो अप करना है। जैसे मेरा आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कुछ चीज़ों को इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार कुल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि वो इस दुनिया में जब ज़हूर पजीर थे, वैसे तो वो आज भी मौजूद हैं, देखने वाली आँख चाहिए, तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने जो है वो जन्नत की बशारतें दी। और जन्नत एक कामयाबी का नाम है, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कामयाब है वो शख्स जो वहाँ पर दोज़ख की आग से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया। अब जन्नत में तो वही दाखिल होता है जो इम्तिहान पास करता है। तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बातें बताई वो कहा कि जब बोलो, पहली बात, जब आप बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो उसकी पासदारी करो, अमानतें रखी जाएं तो उसकी अमानतों के अमीन बनो। अच्छा, ये मुनाफिक की निशानी है कि अगर ऐसा नहीं करें तो मुनाफिकत है। देखिए, वो टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने तय कर दी हैं, वो हमें बता के चले गए हैं। लम्हा लम्हा एक छोटे छोटे से अमल के अंदर के खाना खिला दिया। मैं पहले 6 बातें कर दूं पूरी, कि कहा कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी नज़र की हिफाजत करो और अपने हाथों की हाथ का मकसद के मुसलमान की तारीफ ही यही है कि उसके जुबान से, हाथ से और हर अमल से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। तो इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, जैसे मौला अली करम वजह फरमाते हैं कि जब इंसान के अंदर से जान निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर से एहसास निकल जाता है तो इंसान नहीं रहता। क्या बात है, क्या तो ये एहसास की दौलत अगर हमें हासिल होती है, जैसे हज़रत साहब ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर आगे भी इस आयत का ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि अताअत करो, पैरवी करो तो मैं जो हूँ तुम्हें अपनी मोहब्बत अता करूंगा। लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा ना आगे कि अगर तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। छोटा सा वक्फा ले लूं, वापस आऊंगा तो ये बात अपनी उलमाए किराम से ना 2 टोक पूछूंगा, क्योंकि ये जवाब हमें कभी नहीं मिलता कि जो मुसलमान नहीं है लेकिन नेक हैं, अपनी अस्मत की हिफाजत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के लिए वो तमाम चीज़ें करते हैं जो अल्लाह ताला ने कहीं, बल्कि वो मैं अगर अर्ज़ करूं कि जो वो 80 से ज़्यादा अदारे हज़रत उमर ख़त्ताब ने बनाए, जो उन अदारों को बना के इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनके साथ क्या करेगा। वापस आइए और बात करते हैं। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खुदा कदमों में सरकार के पाया जाता।
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جنت کے حصول کی اور علماء کرام اس پہ اپنے علم کے مطابق جو بھی آپ کو رائے دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. پہلے تو فاطمہ آپ بات بتائیے, پھر میں سوال جو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ لے کے جاتا ہوں. بس اب یہ اس کو وائنڈ اپ کی طرف میں بات کروں گی, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری جو حدیث بتاؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے بھی درجات ہیں, یعنی ان کا یعنی جو دوزخ کے درجات ہیں, جس میں جو پہلا درجہ ہے اس کے اندر مجوسی کو, آگ پرست کو, یعنی ایک اتھینٹک بات ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں, جو کلمہ گو نہیں ہیں, جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے ہیں, تو ان کو جہنم رسید کیا جائے گا. لیکن ان کو بھی کیا جائے گا جو امت کے کبیرہ گناہ کرنے میں ملوث رہے ہوں گے. جو جیسے اب ہم اپنے آپ پہ اگر غور کرتے ہیں تو ہم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. کچھ اگر وہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک چابی ہے. لیکن فاطمہ اگر ہمارے پاس وہ چابی ہے تو ہم اتنے کیوں بضد ہیں کہ باقی نہ جائیں؟ کھلا دل رکھیں, باقیوں کو بھی آنے دیں. دیکھیں یہ تو اللہ کا قانون ہے نا, قانون ہے قدرت. ہماری جیلسی بھی تو ہے. اب میں نے بہت تیاری کی ہے پیپر میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی, میں نے اپنے پیپر کی بہت تیاری کی, میں دن رات جاگ کے پڑھتی رہی ہوں اور میں تھرو آؤٹ دا ایئر پڑھتی رہی ہوں. اور ایک ایسا بچہ جس نے نہ پڑھا ہوا ہو, جس نے نہ کلاس اٹینڈ کی, وہ کلاس بنک بھی کر رہا ہے, ٹیچر اساتذہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے, بدتمیزی بھی کر رہا ہے, اگر بعد میں کہیں گے چلو ٹھیک ہے تجھے معاف کیا تو آ جا, تو میں برا لگے گا آپ کو, یقیناً لگے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کے پاس دیکھو تو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ تمہیں اللہ وہ بھی دے جو تمہارے پاس ہے, اور جو اس کے پاس ہے جو مانگ رہے ہو تم, اللہ وہ بھی آپ کو دے. حضرت درخواست سمجھانے کے لیے میں بتائیے گا, یہ جو کلمہ گو نہیں ہے جن کے اوپر ہم دوزخ کو واجب لگا رہے ہیں, فیصلہ خدا کا ہے یا ہمارا زمین پر؟ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, کہ اگر تم کو اس میں شک ہے یہ قرآن کریم جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. ایک لمحہ دیجیے, آپ قرآن سنا رہے ہیں, میں نے روکتے اچھی نہیں لگتا ہے, لیکن مفتی صاحب نے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. مفتی نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل قدوس صاحب. حضرت ایک سوال پوچھوں گا اور میں ہمیشہ آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ہمیں 2 ٹوک جواب دے دیجئے تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے. کیا کسی بھی صورت میں ایک سسر جو ہے اپنی بہو سے اپنے بیٹے کو طلاق دلوا کے یا اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو سے کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ بیٹے کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق دلوائے, کسی صورت میں بھی سسر کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں, حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, وہ تمہارے بیٹے جن عورتوں سے تم نے بستری کی ہے ان بیٹوں کی اور بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. یہ واضح قرآن میں موجود ہے, لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے حلال ہونے. حضرت میں انتہائی ہمیشہ کی طرح انتہائی آپ کا ممنون ہوں. آپ نے جو بات ہے وہ بڑی 2 ٹوک کی اور واضح کی, اور میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو عرض کروں کہ میں نے تقی بھائی کو بھی فون کیا تھا کہ مہدوی کو, ان کی بھی یہی رائے تھی, اور میں نے لاہور میں مفتی نعیم سے بھی رائے لی, ان کی بھی بالکل یہی رائے تھی. مجھے یقین ہے کل ہمارے شو پہ نماز رسول نے فرمایا تھا نا کہ حلال محمد تا قیامت حلال است, حرام محمد تا قیامت حرام است. جسے میرے نانا نے اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے. یہی اب کربلا کو اب دیکھیں. ایک سیکنڈ میں حضرت کل ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ذکر کیا ہے, بے شک, لہذا کتاب اللہ میں جو چیز ذکر ہو جائے اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش. بڑی اعلیٰ بات کی. حضرت کل ہمارے ہاں مہمان تھے ایک مفتی صاحب, انہوں نے فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ قانون کے طور پہ, اخلاق کے طور پہ نہیں. انہوں نے کہا کہ شریعت کے اخلاقیات الگ ہیں اور قوانین الگ ہیں. اخلاقیات میں ہو سکتا ہے کہ آپ سسر کو باپ مانیں, لیکن طلاق کے بعد اس سے شادی کی جا سکتی ہے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ قطعی طور پہ حرام ہے. میں درست سمجھاؤں آپ کی بات؟ جی بالکل. دوسری بات یہ کہ جن مفتی صاحب نے یہ کہا, میرا خیال ہے وہ مفتی نہیں, میں ان کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا,
لیکن ایسے لوگوں کو چینل پہ لانا مناسب نہیں جو شریف مسائل سے واقف نہ ہو. مجھے یقین ہے آپ کا یہ مشورہ وہ ضرور سنیں گے اور اللہ کرے کہ ان کو اللہ ہدایت بھی دے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. حضرت مجھے تعلیم تھوڑی سی کیجیے, ایک تعلیم کر دیجیے. بہت سے ایسے دوست یہاں پر آتے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں جن کے ظاہر ہے ہمارے مہمان ہیں, ہم نے حد ادب میں ان کے ایک حد تک جانا ہے, ہم حد ادب کو نہیں پار کرتے. ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ مثال ایک چھوٹی سی اور دے رہا ہوں. حضرت نے فرما دیا کہ نکاح جو ہے وہ میں رات کو نہیں سو سکا کہ کمال کیا ہم جہاں اپنی بیٹیاں رخصت کر رہے ہیں ہماری بیٹیاں وہاں سانس کیسے لیں گی, جبکہ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر چیتے ہر چیل کی آنکھ میری طرف ہے. بیٹا اپنے باپ سے اپنی بیوی کو بچائے گا, کس قدر زوال آئے گا, کس قدر زوال آئے گا. ایک جملہ اور کہوں گا سر, کیا ہماری مساجد میں اگر کوئی عیسائی آ کے آئے اور کھانا کھانا چاہے یا ہم اس کو بلانا چاہیں تو یہ حرام ہے, یہ پلیت ہے, نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں عیسائیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وفد آیا تو اس کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. مسجد نبوی میں ٹھہرایا. اہل کتاب جو ہیں, اچھا اہل کتاب میں دو صورتیں ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے, لیکن وہ اہل کتاب کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہوں, اللہ کا بیٹا نہ مانتے ہوں. بیٹا مانے تو شرک ہو گیا. اسی طریقے سے یہودی ہے, وہ اگر اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے تو وہ جو ہے قطعی طور پر جو ہے وہ مشرک ہے, لیکن اگر وہ اللہ کا نبی مانتا ہے تو اس سے ان سے جو ہے وہ نکاح جائز ہے. یہ اچھا, اب جو سوال تھا آپ کا اس پر میں آ رہا ہوں کہ کیا جو غیر مسلم نیک اعمال کرتے ہیں. نہیں سر, میں اس بات کو تھوڑا سا اس کو بند کر لوں. اس بات کو اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے, کوئی عیسائی کوئی یہودی, اور وہ ہم سے کھانا مانگتا ہے تو ہم اس کو بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں, یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اور وہ بھوکا ہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. جو وہ ایک مرتبہ ایک شخص کو لے کر آئے, ضعیف شخص تھا, اس کو لا کر جو ہے دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے بعد جب اس نے کہا بسم اللہ پڑھیں, اس نے نہیں پڑھی تو آپ نے اس کو جو ہے کہا کہ بھئی جو میرے اللہ کو نہیں مانتا میں اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا, اس کو نکال دیا. پروردگار عالم نے فوراً وہی بھیجی, کہنے لگے ابراہیم یہ اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا کہ اس کی 70-80 کے درمیان میں ہے. کہا کہ میں 80 سال تک اس کو روزی دیتا رہا اور آپ نے ایک دن اس کو کھانا نہیں کھلایا. تو یہ حضرت اس لیے ہماری تعلیم فرمائے کہ جب علماء کرام ایسی بات کر جاتے ہیں تو ہم جیسے نالائق اور جاہل لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, گفتگو کو کیسے جاری کریں؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ادارے کی ذمہ داری ہے مستند علماء کرام کو بلایا جائے, ذمہ داری کی گفتگو یہاں پہ کی جائے. تو یہ تو ذمہ داری آپ لوگوں کی, میڈیا کی, ادارے کی بنتی ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ان علماء کو بلایا جائے جو یعنی تصوف پڑھے ہوں, جو پوری فقہ پڑھے ہوں, جنہوں نے پورا یہ دورہ حدیث پڑھا ہو, درس نظامی سے واقف ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق آ رہا ہے, فقہ کے اندر یہ جائز ہے. اہل کتاب اگر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو کھانا بھی آپ کھلا سکتے ہیں, اس کو بٹھا بھی سکتے ہیں. یہاں تک آپ نے نہیں سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہودی آئے مسجد کے اندر, اس نے آ کر پیشاب کر دیا, پخانا کر دیا. صحابہ کرام دیکھنے کے اٹھا دو یا رسول نکل جائے باہر. حضور نے فرمایا نہیں بیٹھنے دو. یہاں تک بیٹھا, پخانا کر دیا, فارغ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھروا کے خود وہ دھویا. اب اس کا معجزہ کمال یہ تھا کہ اچھا اتنا محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لے کر آئے, اتنا اخلاق, اب ایمان لے کر آئے, کیا خوبصورت بات ہے. تو ایمان لے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر یہ جناب شدت کی طرف نہیں جانا چاہیے, انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے, محبت کی طرف جانا چاہیے. میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں معافی ذاتی طور پہ مانگ رہا ہوں, سب کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں. وہ کسی شخص کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے جو کہ بڑا جاہلانہ خیال ہے, وہ دین نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے خیال کو دین بنا کے جب پورٹرے کرتے ہیں ہم ایک حد تک اختلاف کرتے ہیں. میں نے ان سے اختلاف بھی کیا کہ حضور یہ کیسی بات ہے, لیکن انہوں نے اس پہ بڑا زور دیا. یہ بات میری زبان کی نہیں ہے, ہماری زبان کی نہیں ہے, علماء کرام کی نہیں ہے, وہ اس شخص کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ بہو کے ساتھ جو سسر ہے وہ شادی کر سکتا ہے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, میں اس اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا
وہ حتمی ہے، وہ حتمی ہے، وہ حتمی ہے، اس میں کوئی اور شمولیت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ بلال بھائی وہ جو مفتی نعیم صاحب بھی بتا قرآن پاک کی آیت، یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے، سورہ نساء کا حوالہ ہے، اور اس کا چوتھے پارے کا آپ دیکھیں نا، اس سے بڑی ایک اور ثبوت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجہ مطہرات ہیں ان کو ہماری مائیں کیوں کہا گیا؟ یہ تو دیکھو نا کیوں مائیں کہا گیا؟ تاکہ میرے نبی کے ظاہر جانے کے بعد کوئی ان سے نکاح کا ارادہ نہ کرے، ورنہ حضرت آدم کی زوجہ کیا وہ ہماری پہلی ماں نہیں ہے؟ بے شک ہے، بے شک ہے، دوسرے انبیاء کی جو ازواج ہیں، لیکن قرآن نے سرین بھی باقی کسی کی ماں کو ہماری مائیں نہیں کہا، حضور کی ازواج کو ہماری مائیں کہا، تاکہ کوئی بیٹا ممنوع رشتے سے ارادہ ہی نہ کرے۔ حضرت اتنی جاہل جب کوئی بات کر جاتا ہے اور اگر ان کو تعلیم دیں کہ حضرت یہ حدیث ہے اس کی روشنی میں فرمائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے، ہم تو مفتی بات کیا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے۔ ایک شعر میں کہوں کہ اگر ہمیں مفتی ہو ہمیں فتویٰ کار فتویٰ تمام خواہد شد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کالر سے بات کرتے ہیں جی، السلام علیکم بھائی جی۔ اوکے اوکے حضرت یہ فرمائیے، کالر ابھی میں ویٹ کرتا ہوں، اگر کالر ہوں تو ان کو ضرور دیجیے گا لائن پہ۔ حضرت کیا غیر مسلمان کبھی بھی جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں غیر مسلموں کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو دنیا ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں نہیں ہے کوئی جنت؟ جنت میں دیکھیں اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے، میں ایک مثال کے طور پہ بلا تشبیہ و تمثیل، پاکستان میں ایک 1956 میں آئین بنا، دوسرا 1962 میں بنا، تیسرا 1973 میں بنا۔ اس وقت جو رائج ہے وہ 1973 کا آئین ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں 56 والے آئین پر عمل کروں گا یا 62 والے آئین پر عمل کروں گا تو وہ جو ہے اس کی بات وہ منسوخ ہے اور یہ رائج ہے، بالکل۔ تو اسی لیے وہ ادیان کے جو آسمانی ادیان کہلاتے ہیں، اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ یقیناً اپنے نبی پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ کب؟ جب ان کی شریعت چل رہی ہے، اور جب اسے کہتے ہیں ناسخ منسوخ، اب وہ منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ السلام علیکم جی۔ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا بھائی، اللہ وبرکاتہ۔ سید فرزند حسین صاحب بول رہا ہوں کتب بھائی۔ جناب علی حکم فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ صاحب حال ہیں، صاحب کال ہیں۔ یہ آج اگر ٹاپک جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انتہا جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آغاز فرمایا الستو بربکم، آغاز فرمایا الستو بربکم، ہم نے جواب دیا بلا۔ اللہ پاک نے فضلنا کے ہار پہنا دیے، کرمنا بنی آدم کے تاج پہنا دیے، وتبتل الیہ تبتیلا، رستے بتا دیے کہ باقی رستے کٹ گئے اور میرا رستہ جو ہے میرے رستے کی طرف آؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اللہ کی طرف انتہا ہے ہماری، جنت نہیں ہے۔ آپ کی بات بڑی واضح ہے، بڑی خوبصورت آپ بات فرما رہے ہیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت، ہمارا مقصد جنت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مدعا اللہ تک پہنچنا ہے، الی ربک منتہا، ہماری انتہا جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آیا، حضرت آپ فرمائیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جنت کا ذکر قرآن میں ہے، نہ صرف قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعائیں دی ہیں، بشارتیں دی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں۔ جنت کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، جنت کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ مل جائے، جنت نہیں چاہیے۔ بعض جہلا صوفی جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں جنت نہیں، ہمیں مدینہ مل جائے۔ مدینہ کیا ہے؟ تو مدینہ ہی تو جنت ہے، جہاں حضور کا مسکن ہے وہ جنت ہے۔ جو قبر انور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ تو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ نہیں ہمیں جنت کی چاہیے، تو جنت کے بعد اور کیا؟ دو جگہ کو بھیا جان معلّہ کہا گیا، عرش معلّہ اور کربلا معلّہ۔ جیسے مفتی اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات، جنت ہے ماں کے قدموں تلے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھیں، بہلول دانا ہے
वो मट्टी के बस जन्नत दे रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ मंजिल यकीन है कि जुबैदा आती है, 9 लखा हार देती है, मट्टी ले जाती है, और जो बादशाह वक्त है वो फरमाते हैं कि 9 लखा दिया ही मट्टी ले आई। उसने कहा जब देखा पहुंचा तो उन्होंने जुमला कहा, उसने अन देखी यकीन की जन्नत ली। हमारा अल्लाह से रिश्ता जो है वो यकीन का रिश्ता है, हमारा नबी से जो रिश्ता है आपका वो वाकया यकीन बड़ा का खूबसूरत रिश्ता है। है। अगर आप इजाजत देते हो वाकया हदिया आपको कर रहा हूँ। बहलोल दाना बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए रेत को अपने पाँव पे रखते थे और पाँव बाहर निकालते थे तो एक छोटा सा टीला बन जाता था। वो कहते थे मैं जन्नत में बना के ना घर बेच रहा हूँ। तो जुबैदा ने उसको ले लिया 9 लाख के लिए। ये बात जब अपने शौहर को बताई, हारून को हारून रशीद को सुनाई तो उसने कहा तुझे उसने धोखा दिया है। अब ख्वाब में वो रात को क्या देखता है हारून? ख्वाब में वो देखता है कि मेरी बीवी का महल है जन्नत के अंदर और मुझे उसमें जुबैदा और मुझे उसमें जाने की इजाजत नहीं है, मुझे उसमें जाने की। सुबह उठा, अब बीवी से मशवरा नहीं किया रात की ख्वाब का, फिर गया दरिया पे और बहलोल को कहता है कि अब मुझे भी बेच दो घर, तुमने जो मेरी बीवी को बेचा था। कहता है अब मैं तुझे आधी सल्तनत के एवज बेचूंगा। उसने कहा मेरी बीवी को तूने हार के एवज बेचा, मुझे तू आदि। उसने कहा उसने जो सौदा किया था वो बगैर देखे किया था, तू सौदा कर रहा है देखने के। क्या बात है, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। अच्छा ये गुलामों की शान है। जी जी एक इसकी बात कि जनाब जाफर सादिक के गुलाम है बहलूल, तो अल्लाह ने ये एक छोटी सी अंगूठी है, अब मैं इसका छोटा सा मालिक हूँ, अब मैं जहाँ जाऊंगा ये अंगूठी मेरे साथ जाएगी ना। अब अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबुल अहल जन्नत, हसनैन जन्नत के सरदार है, तो भाई जहाँ वारिस होगा वहीं विरासत होगी। जहाँ मालिक मैं अर्ज ये करता हूँ बहलोल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम का गुलाम है। जब गुलाम यहाँ दुनिया में बैठ के जनते बेच रहा है, दे रहा है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कासे में जन्नत है, जो बारिश से जन्नत है, उनका मकाम नमरेत में दबाकर पाँव जरा थपक कर अली तो जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी मेरा बेटा, क्या नाम आपका और क्या सवाल करेंगे आप? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना, आप सब लोगों को पहले मेरी तरफ से बहुत सलाम और रमजान की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका, हुक्म फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि हम 8 बहन भाई हैं और मेरे 7 बहन भाई अमेरिका में रहते हैं। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा उनके साथ रहती हैं और मैं यहाँ पाकिस्तान में रहती हूँ। और वो 7 मेरे बहन भाई मेरी वालदा की बहुत ख्याल करते हैं और बहुत खिदमत करते हैं। तो अगर माँ के पैर के नीचे जन्नत है या उनकी खिदमत से और उससे जन्नत मिलती है, तो क्या मैं इस चीज़ से महरूम हूँ? मैं दूसरा सवाल ले लूँ, ये आपका सवाल भी मैं लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। जनाब अली। बिलाल भाई इंतहाई इल्मी गुफ्तगू हो रही है और जन्नत के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। काइंडली एक क्लियर कर दीजिए कि जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जन्नत तहत अक़दामुल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है, तो माँ सिर्फ मुस्लिमीन नहीं कहा गया, माँ कहा गया, तो क्या अमेरिका में रहने वाली जो गैर मुस्लिम माएँ हैं उनके कदमों तले भी जन्नत है? क्योंकि बच्चों के लिए तकलीफें वो भी उतनी ही उठा रही होती हैं। जी बड़ी अच्छी बात। जी जी पहले दूसरे की बात करते फिर पहले एक सवाल की तरफ आते हैं। चलो मुश्किल में हमेशा मुश्किल कुछ आके माने। गुजारिश ये है मेरे पहला सवाल जो था पहले सवाल के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा से दूर हूँ, मेरे दीगर भाई बहन उनके करीब हैं और वो उनकी खिदमत करके क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है, तो क्या वो जन्नती हो जाएंगे और मैं जो है उससे महरूम रहूँगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये है कि चूँकि उनको मोहब्बत है। अब शादी होकर आप कहीं और चली गई हैं या वो आप वालदा की खिदमत नहीं कर सकती या उनसे दूर हैं, तो आपको मोहब्बत तो है अपनी वालदा से, तो इसलिए आपको ये कतई तौर पर जो है वो नहीं तसव्वुर करना चाहिए कि आप जो है वो महरूम हैं, बल्कि आपको जितनी मोहब्बत अपनी वालदा से होगी। हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को अपने वालिदैन की उनका इंतकाल हो गया, कब्र का इल्म नहीं है, तो कब्रस्तान में जाकर 2 लकीरें खींचिए, एक को माँ की कब्र समझिए, एक को बाप की कब्र समझे, और उस पर जो दुआ मांगे अल्लाह ताला वो दुआ रद्द नहीं कबूल करता है। क्या रसूल है, वाह 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 वाह, क्या रसूल है। बिलाल भाई जो नॉन मुस्लिम के बारे में आपका सवाल है वो उलमाए किराम जवाब देंगे। मैं डॉक्टर साहब की बात पे इत्तेफाक करूं, जवाब पहले मिल गया है। जी बिल्कुल। उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम ईमान है, हुजूर की मोहब्बत की वजह से जन्नत मिलती है, बात दुरुस्त है। देखिए अगर कोई बंदा खाना काबा के अंदर मौजूद है, वो हाजियों को अपना वहाँ पे ये पानी भी पिलाता है, खिदमत भी करता है, सब काम करता है,
مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہی سوال ہے کہ وہ 500 سال تک بیت اللہ کی حفاظت کرتا رہے، وہاں طواف کعبہ کرتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا، جنتی نہیں بنے گا جب تک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود برحق کو نہ مانے، زبان مصطفیٰ سے نکل رہا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کے سوال کا تب ہی تو وہ جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی خوبصورت اخلاقی طور پر ان کے سوال کا جواب دینا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اب بات آگئی منصب پر، یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں بات رشتے کی بات ہے۔ اللہ نے بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے ماں کی حیثیت بیان کی ہے کہ ماں کا منصب جلیلہ کیا، بحث یہاں ایمان یا کافرہ کی نہیں ہے، اللہ نے ماں کی اہمیت بیان کی ہے۔ جو غیر مسلم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں یہیں پہ کریڈٹ، وہ اگر امریکہ میں بھی مائیں ہیں تو منصب یہی ہے، انعام انہیں دے دیا جائے گا۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا، آخرت میں جو جنت ہے وہ جب دیکھیں ڈاکٹر صاحب قطع بھائی، جو اللہ کا قرآن ہے، احادیث رسول ہے، اس پر نو کمنٹس، آج تک ہمیں قیاس اور شریعت میں فرق پتہ نہیں چلا۔ قیاس یہ ہے کہ میں اپنی طرف میرا مطلب یہ ہوگا، یہ قیاس ہے، دیکھیں حدیث یہ ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ بلال بھائی ایک منٹ ذرا، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں تو اور وہ عبادت کرنے اپنے بت خانے میں جانا چاہتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ان کو لے جانے کی نہیں ہے، لیکن اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کو واپس لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ سلوک۔ امام حسین کا ایک ارشاد یاد آ گیا، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، میرے پاک رسول کے پاک نواسے۔ صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ مقام فاطمہ کیا ہے؟ ہائے 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 اے نواسہ رسول، آپ کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا وقت نہیں ہے، ایک بات کہتا ہوں، ہم جوانان جنت کے سردار ہیں، میں اور میرا بھائی، اور ہماری جنت بھی ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہاں ایک جملہ میں اور عرض کروں اسی میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو رحمت للعالمین ہے۔ کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے، اور شوہر کے لیے وہ راحت کا باعث بنتی ہے۔ ساری زندگی کا کام کر دیا آپ نے۔ اچھا، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ جو ہے دونوں جوانان جنت کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ شوہر کے لیے آدھا ایمان، یہ کل ایمان کا آدھا ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جوانان جنت کی سردار۔ اس لیے اس بات پہ جو میری بہن ہے جنہوں نے کال کیا تھا کہ میں یہاں پہ خدمت نہیں کر سکتی، بیٹا دیکھو جب انسان کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے نا تو اب تو آپ ماں بن گئی تو اب آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، آپ واپسی کا راستہ نہ اختیار کریں، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے بیٹی کی تربیت کی وہ میرے ساتھ کیسے ہوگا، جو دنیا کا اشارہ کیا وہ یوں کھڑا ہوگا۔ تو جنت تو اب آپ کے گھر میں جو کہ آپ نے اچیو کرنی ہے، اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھنا جو ہے یہ شاید اتنا زیادہ مناسب نہیں۔ آگے دیکھو اور اپنے قد اور اپنی حیثیت کو اب پہچانو کہ وہ جنت جس کا تم خدمت کرنا چاہ رہی ہو اب اللہ نے وہ تمہارے پاؤں میں رکھی ہے۔ لباب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا مگر اللہ کی ایک نہ مانی۔ اللہ کو ایک مانا، اللہ کی ایک نہ مانی۔ تم اللہ کی یہاں مانو، اللہ ہماری ماں ساری جنت ساری مانے۔ اسلام یہ ہے کہ نبی کو ماننا، ایمان یہ ہے کہ میرے کم دیے وسائل پہ تو دنیا میں راضی ہو جا، میں تیرے کم امال پہ قیامت کے روز راضی ہو جا۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا نا جی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سوائے میرے محمد کے موت کسی سے اجازت لے کے نہیں آئی، ایسا درست ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ وہ حاضر ہو جائے، آپ نے کہا دروازے پہ اور جناب سیدہ اندر تھی، اب وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے پاک رسول نے فرمایا کہ سیدہ اندر تشریف لے جاؤ، یہ وہ آیا ہے جسے کسی دروازے پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سیدہ میں محمد قسم دیتا ہوں صرف تیرا دروازہ ہے جہاں یہ مشورہ کر رہے ہیں میرے رسول جبرائیل علیہ السلام سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میں فیصلہ کروں کر لوں، کہا آپ اگر چاہیں، آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو موت اختیار کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ کہا لیکن ایک بات تشبیہاً نہیں حقیقتاً عرض کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خدا رب تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، جو مقام ہے رسالت کا،
یہ اس قدر بڑا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا اگر میری ماں بلاتی. صحابی کو کہا کہ اپنے ماں کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا حج ہے. لیکن ہمارے طرح کے کوئی میری طرح کے بھی تو لوگ ہوں گے نا, انہیں بہت تسلی نہیں ہوئی. کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی ماں کے چہرے کو دن میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں. طنز تھا. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا تو 70 دفعہ بھی دیکھے گا تجھے 70 حجوں کا ثواب ایک دن میں ہوگا. جب میرا نبی کچھ کہہ رہا ہے نا پھر اس پہ سوال اٹھانا جو ہے نا, مجھے تو یہ ایمان سے نہ دخول نظر آتا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. میں بھائی میں فرسٹ ٹائم آپ کو کال کر رہی ہوں. جی فرمائیے بیٹا. ہیلو. اور میں ایک تو آپ سے پہلے مطلب میں آپ سب کو سلامت کرتی ہوں, اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت زیادہ مطلب شوق تھا. ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ مجھے پرسنل نمبر دے دیں تو بہت مہربانی. اور دوسرا میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. جی سوال یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا مطلب نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں مطلب ہم نرم ہو جاتے ہیں, روتے بھی ہیں. اس کے بعد پھر ہم دنیا میں یا کسی چیز میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. کیا ہم جنت کی دیکھو میری پیاری بہن, میں اجازت سے میں بات کر رہا ہوں. میں بڑی عاجزی سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اس بچی سے میں بات کر رہا ہوں. 1 منٹ مجھے دیجیے گا صرف. حضرت حنظلہ, میں کہتا ہوں کچھ سوال ہی نہیں اٹھ سکتا اس کائنات میں جس کا جواب میرے محمد نے پہلے سے نہ دیا ہو, کیونکہ ہماری عقل جو ہے یہ محدود ہے. حضرت حنظلہ جو ہیں وہ صبح کے وقت میرے رسول کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول جنت و دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. اس کے بعد آپ واپس آئے, اپنے گھر میں آئے, بیوی بچوں سے ملے, بازار چلے گئے, کاروبار میں مصروف ہو گئے, واپس آئے. 2 جملے عرض کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. جب ان کو احساس ہوا کہ میں تو صبح رسول کے پاس رو رہا تھا, جنت و دوزخ یاد کر رہا تھا, بازار میں کیا میں بھول گیا, سیدھے بھاگے چلے گئے محمد کی طرف کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں حنظلہ کو دیکھ کے, کہتے ہیں حنظلہ تو زمین پہ پاؤں مار کے چل رہا ہے. کہا ابو بکر میں منافق ہو گیا. کہا تو پاؤں زمین پہ زور سے مار رہا ہے, تجھے علم نہیں کہ ابھی رسول اس دنیا میں موجود ہے, اپنے قدم کو آرام دے, آرام سے چل. رسول کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا یہ عین ایمان ہے, یہ عین ایمان ہے. اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتوں کو آسمان چھوڑ کے زمین پہ اترنا پڑے اور وہ گلیوں میں چھپ کے تمہارا انتظار کریں کہ یہاں سے یہ گزرے تو میں اس کا مصافحہ کروں. تو تم کیا چاہتے ہو کہ اس سارے آسمان کی جو خلقت ہے وہ نیچے آ جائے؟ یہ جو آپ فرما رہی ہیں یقین کیجئے میرے محمد نے اسی کو آسان کر دیا کہ یہ عین ایمان ہے, یہ کیفیت ہے ایمان کی. بالکل بجا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب میں سلیم بلوچ بول رہا ہوں کراچی سے. جناب علی حکم فرمائیے. جناب عرض یہ ہے کہ تھوڑا یہ بحث چل رہا ہے جنت کے بارے میں, یہ میں پوچھ رہا ہوں تو یہ جو ہمارے پرانے ادیان ہیں جتنے اہل بیت اہل کتاب اہل کتاب یہ سارے جنتی ہوں گے کہ نہیں؟ آج کے نہیں پہلے کے. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو آتش پرست ہے, ہندو ہے, یہ بدھسٹ ہے, کیا یہ بھی جنتی ہیں کہ نہیں؟ اسی پہ بات ہو رہی ہے میرے خیال میں جو سوال کر رہے ہیں یہ میرے بھائی, اسی پہ ہم پچھلے 2 گھنٹے سے اسی پہ بات کر رہے ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہیں. حضور جنت کیسی ہوگی؟ جنت خوبصورت ہوگی, جنت ایسی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, اس پہ کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ اس بات کو اور طرح سے کرتا ہوں. جو لوگ ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو ٹھنڈک کی ضرورت نہیں ہے. میں گرم ملک میں رہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ٹھنڈک ہوگی, اے سی لگا ہوگا, ان کے لیے وہاں پہ دھوپ نکلی ہوگی. جنت کی کیا حیثیت ہے, حیثیت کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور ایک ہی جملہ, ہجر اور وصال کی کیفیت کو دنیا اور جنت کہتے ہیں. جب میرے مولا کے سامنے میرے پاک اللہ سے انسان کا صحیح معنوں میں وصال ہو جائے گا, اپنے محبوب کے وصال کی اس کیفیت کو جنت کہتے ہیں. کیا بات کی حضرت, وہ جو خوشی ہے اس میں جب جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو دوزخ مقدر ہو جائے گی, پروردگار عالم ان سے پوچھے گا جنتیوں سے کہ بھئی ابھی اور کوئی تمہاری خواہش ہے, کچھ چاہیے تمہیں, تو وہ پھر دیکھیں گے اہل علم کی جانب کہ صاحب ہم اس کا کیا جواب دیں. تو فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے اہل ذکر سے جو ہے پوچھو, اگر تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو وہ دیکھیں گے اہل علم کی جانب کی اب ہم کیا جواب دیں. وہ کہیں گے کہ صاحب یہ جواب دو پروردگار عالم کو کہ پروردگار
ہم یہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اس کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں, ہم تو آئے ہیں تیری محبت میں, اپنا دیدار ہم کو دکھا دے تو یہ ہمارے لیے جنت ہے. اچھا, شہید کو جو شہادت کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے وہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کو پروردگار عالم کا دیدار دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے, اور وہ اس میں دیدار کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی زخموں کی یا اپنے خون بہنے کی کوئی جو ہے وہ کیفیت جو ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی, فرماتے ہیں جو جنت کا پہلا گروہ داخل جنت ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے, اور وہ جائیں گے تو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. سب سے بڑی نعمت جو جنت کی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو شہید ہے, یہ جب شہید ہوتا ہے, جب یہ جا رہا ہے جنگ میں, تو ایک لمحہ ہے نا جو کہ اللہ کی محبت کے لیے ایک لمحہ ہے نا, اگر اس کا وہ لمحہ بڑھا دیا جائے, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ ڈر جائے یا کوئی اور حیثیت ہو جائے. جس شخص نے ایک لمحے کی خاطر خدا کے حق میں فیصلہ کیا ہو, خدا اس کو اجر کیا دے رہا ہے؟ شہادت. ایک لمحہ پروردگار عالم کے دیدار کا گواہ ہے. اچھا, وہ خواہش کرے گا کہ مجھے بار بار جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں بار بار تیری راہ میں شہید ہوں, وہ لذت جو مجھے اس وقت محسوس ہوئی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ جو ہے وہ مجھے. پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ جملہ آج کا حاصل جملہ ہوگا. یہ نہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں, مومنین کے قدموں کی خاک ہوں, مسلمانان عالم کی, کہ اللہ پہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں مار دے. اللہ اکبر, اللہ پہ مر جاؤ پہلے کہ اللہ مار دے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. واہ واہ. ایک میرا آپ سے سوال ہے, کنتم تحبون اللہ, وہ با یزید نے بھی کہا تھا سبحانی ما اعظم شانی, تو وہ منصور نے بھی کہا تھا کہ ان الحق, وہ یہی مانے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مار دو, ختم کر دو, تو پھر تو تمہیں حیات ابدی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم تمہیں حیات ابدی دیں گے, شرط یہ ہے کہ تمہارے عمل اچھے ہوں, تمہارا کردار اچھا ہو, تمہاری وفاداری اچھی ہو, تمہارا رہن سہن اچھا ہو, پھر تو ہم حیات ابدی عطا فرمائیں گے. اسی کو اگر میں جیسے آج کی نوجوان نسل کے لیے, کیونکہ جتنی برائیاں آ چکی ہوئی ہیں کہ ہمیں ظاہری جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ باطنی وہ نہیں ہوتا. ایک تو ہمارے لیے تھوڑا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے رول ماڈلز ہمیں اچھے نہیں نظر آتے, تو ان کی وجہ سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے. سو ایسی مجھے, اور ہمیں تو اپنے رول ماڈلز, ہمیں ایک ایسا اللہ والا مل جائے جو ہمیں اللہ سے ملا دے, اللہ سے ملا دے گا تو جنت تو خود ہی مل جائے گی. دو ایسی چیزیں بتا دیں آج کی نوجوان نسل کے لیے کہ جس کی ڈوری ہم تھام لیں تو وہ سیدھا جنت گھسیٹ کے لے کے جائیں گے ہمیں. جناب علیہ السلام اس گدا کی تلاش ہے ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ آپ کی نظر, مجھے اس گدا کی تلاش ہے جو نظر سے دل کو بدل سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کتاب اور میری اہل بیت, یہ دو چیزیں تو ہیں, کتاب اور اہل بیت. یہی تو چھوڑ کے گئے تھے, کے ساتھ جنت ہے, یہی تو جنت ہے, یہی تو دو چیزیں ہیں. میرے حسن حسین کے ساتھ محبت کرو, جنت یہی تو ہے جنت کے راستے. آپ کی اس بات میں صرف ایک جملہ لوگوں کے لیے عرض کر دوں. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ والا ہم نے کیسے ڈھونڈنا ہے, مجھے نہیں پتا اللہ والا کیسے ڈھونڈنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آئے, یہ بالکل درست ہے بات, لیکن سب سے پہلے یہ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ وہ اللہ والا جو ہے اس کا نظام رزق کیسے چلتا ہے. وہ ڈونیشن پہ چل رہا ہے, خیرات اور صدقات پہ چل رہا ہے, یا کسی این جی او کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر اس کا کچن جو ہے وہ عین حلال ہے تو وہ یقیناً شک کی گنجائش ہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ ٹھیک ہے. ایک جملہ پھر عرض کروں گا. مجھے کسی نے پوچھا جی یہ فقراء والی جو ہے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں, مجھے زیادہ نہیں پتا, بس اتنا یاد رکھنا میلے ان کے لگتے ہیں جن کے کفن میلے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھے ہیں کفن میلے نہیں ہوتے, زمین میلی نہیں ہوتی. ہمیں بحثیت ایک مسلمان کس طرح کی جنت کا انتظار کرنا ہے اور وہ کون سے عمل اختیار کرنے ہیں کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں جس کے آخر میں جنت ہو. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل, اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ان مومنین کے لیے جنت تیار کی ہے, میرے صادقین کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں, جا کر دیکھ کر آؤ. اور جب جبریل امین اس جنت کو جا کر دیکھ کر آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل کیا دیکھا, تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے اس میں وہ نعمتیں دیکھیں کہ اگر کوئی انسان اس کو سنے گا تو جنت سے دور نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
जन्नत के गिर्द जो है मुश्किलात का अहाता कर दिया, मुश्किलात परेशानियों का अहाता कर दिया। फिर जिब्रील अमीन से कहा कि अब बताओ, कहने का अब मेरे मौला मुझे डर है, तेरी इज्जत और जलाल की कसम है कि शायद ही कोई इसमें दाखिल हो सके। तो ये मुश्किलात परेशानियां वही बात है ना कि ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, ये गल है तेरे अंदर दी। बात तो मन की है ना, मन मस्जिद मन मंदिर मन ही में खाना, यही है ना सारा कुछ। लोग जो है ना वो जन्नत को ना छीन के अपने पास लेकर आते हैं। जन्नत जो है, आपके सवाल का मैं जवाब रह गया था कि किससे, जनाब अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद, इस पर मुझ समेत पूरी दुनिया अमल कर ले, अना मदीनतुल इल्म वलीउन बाबुआ, तो मसला हल हो जाए। मुफ्ती साहब सरकार से पूछा गया कि हुजूर दुनिया में कैसे रहें, तो मौला फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है। कश्ती जब तक पानी में रहे तैरती है, पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाती है। तू दुनिया के अंदर रह, दुनिया तेरे अंदर ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माशरती जुमला मैं आपसे अर्ज करूं, हमारा चूंकि ये प्रोग्राम जो होता है माशरती इस्लाह के लिए है, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हैं और उनकी तरबियत वो अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत करता है, तो वो शख्स जो है जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 कि सहाबी ने पूछा कि हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, आपने इरशाद फरमाया कि उसके लिए भी ऐसे ही है जैसे वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। तो सहाबा फरमाते हैं कि वो किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर 1 बेटी हो, अगर वो पूछता तो हुजूर यही जवाब इरशाद फरमाते। और दूसरे कहा कि ईमानदार ताजिर, सच्चा और ईमानदार ताजिर जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दूंगी। सुभान अल्लाह, सूद ना लेता हूं। अब आप बताइए कि हाँ अगर कितना बड़ा जो है वो हमारे लिए ताजिरों के लिए पैगाम है कि वो अगर ईमानदारी से और सच्चाई के साथ तिजारत करें तो अल्लाह ताला के रसूल के साथ। बहुत ममनून, बहुत ममनून।